الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو عرصہ دراز تک حقیقت کی تلاش و جستجو میں اس کے پیچھے بھاگتا اور طویل مدت تک خدا کی یافت کے لیے سرکردہ و پریشان رہا۔ یہ قصہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ یہ بات ہم انہی پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اپنے اس قصے کے واقعات کو اپنی زبان سے بیان کرے، کیونکہ اس معاملے میں ان کا شعور نہایت گہرا اور ان کا بیان زیادہ مبنی بر صداقت ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اصفہان کی ایک بستی جیان کا رہنے والا ایک ایرانی نوجوان تھا۔ میرے والد اس گاؤں کے زمیندار، اس کے باشندوں میں سب سے زیادہ مالدار اور سماجی لحاظ سے سب سے بلند و مقام مرتبے کے مالک تھے۔ وہ میرے روز پیدائشی سے میرے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتے تھے اور ان کی یہ محبت مرور ایام کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی اور اس میں شب و روز اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ مجھے نقصان پہنچنے کے خطرات کے پیش نظر انہوں نے لڑکیوں کی طرح میرے گھر سے نکلنے پر سخت پابندی عائد کر دی۔ میں نے اپنے آبائی مذہب مجوسیت کا علم حاصل کرنے اور اس کے احکام و فرائض پر عمل کرنے میں غیر معمولی محنت اور دلچسپی سے کام لیا۔ میرے والد کے پاس کافی زمین تھی جس سے بڑی مقدار میں غلہ حاصل ہوتا تھا۔ زمین کا انتظام اور فصلوں کی دیکھ بھال وہ بذات خود کرتے تھے۔ ایک بار کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ گاؤں نہیں جا سکے، اس لیے مجھ سے کہا کہ بیٹے، تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنی مصروفیت کے سبب سے کھیت پر نہیں جا سکتا، آج میری جگہ تم وہاں چلے جاؤ اور اس کی نگرانی کرو۔ والد صاحب کی ہدایت کے مطابق کھیت پر جانے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ راستے میں میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجا گھر کی طرف سے ہوا۔ اس وقت گرجا گھر میں نماز ہو رہی تھی۔ ان کی آواز کانوں میں پڑی تو میری توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی۔ چونکہ میرے والد نے گھر سے نکلنے اور لوگوں کے ساتھ ربط و تعلق قائم کرنے پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے میں نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ جب میں نے ان کی آواز سنی تو یہ دیکھنے کے لیے میں گرجا گھر میں داخل ہو گیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ان کی عبادت اور نماز کا یہ انداز مجھے بہت پسند آیا اور میرے اندر ان کے مذہب سے رغبت پیدا ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا، بخدا ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ پھر میں غروب آفتاب تک ان کے ساتھ رہا۔ پھر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس دین کی اصل کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس کی اصل شام میں ہے۔ جب رات کو گھر واپس آیا تو میرے والد مجھ سے ملے اور انہوں نے میری کارگزاریوں کی رودات پوچھی۔ میں نے کہا کہ ابا جان، میرا گزر کچھ لوگوں کی طرف ہوا جو کنیسہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کا طریقہ عبادت بہت پسند آیا اور میں غروب آفتاب تک ان کی صحبت میں رکا رہا۔ میرے اس عمل سے والد صاحب بہت گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا دین ہمارے دین سے اچھا ہے۔ میری بات سن کر والد صاحب کو اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں میں اپنے دین سے پھر نہ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے گھر میں قید کر کے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ موقع پا کر میں نے نصارہ کے یہاں پیغام بھیجا کہ اگر شام جانے والا کوئی قافلہ تمہارے پاس پہنچے تو مجھے آگاہ کرنا۔ خوش قسمتی سے چند ہی روز کے بعد شام جانے والا ایک قافلہ ان کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے مجھے اس کی اطلاع کر دی۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو بیڑیوں سے آزاد کیا اور چپکے سے ان کے ساتھ شام پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دریافت کیا کہ دین مسیحیت کا سب سے افضل آدمی کون ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ پادری جو گرجا گھر کا متولی و منتظم ہے، اس وقت کا سب سے افضل اور بہتر نصرانی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نصرانیت کی طرف مائل ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں، آپ کی خدمت کروں، آپ سے اس کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس نے میری درخواست قبول کر لی اور مجھے اپنے ساتھ قیام کی اجازت دے دی۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ گرجا گھر میں رہنے اور اس کی خدمت کرنے لگا، لیکن چند ہی روز رہنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ اپنے اخلاق و عادات اور اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ اپنے متبعین کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا اور ثواب کی خوشخبری سناتا۔ جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لوگ اسے مال دیتے تو وہ سب کچھ اپنے لیے جمع کر لیتا، فقراء و مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی اور اس کے یہاں سونے سے بھرے ہوئے 7 گڑھے اکٹھا ہو گئے۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا اور نصرانی اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ بہت برا شخص تھا، تم لوگوں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا مگر تمہاری دی ہوئی پوری کی پوری رقم اپنی ذات کے لیے جمع کر لیتا تھا۔
اس میں سے محتاجوں اور ضرورت مندوں کو ایک حبہ بھی نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے کہا تم کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا کہ میں تم کو اس کا خزانہ دکھاتا ہوں، اور میں نے وہ جگہ دکھا دی۔ انہوں نے وہاں سے 7 گھڑے نکالے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا بخدا ہم اس کو ہرگز دفن نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اس کی لاش کو صلیب پر لٹکا کر اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ اس کے چند روز بعد انہوں نے اس جگہ ایک دوسرے شخص کو مقرر کر دیا، اور میں اس کی صحبت میں رہنے لگا۔ میں نے دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا جو اس سے زیادہ دنیا سے بے نیاز، آخرت کا مشتاق اور عبادت کا پابند ہو۔ میں اس سے غیر معمولی محبت کرنے لگا اور ایک مدت تک اس کی صحبت سے مستفید ہوتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو میں نے اس سے عرض کیا محترم میرے لیے آپ کی کیا وصیت ہے؟ آپ مجھے اپنے بعد کس کی صحبت اختیار کرنے کی نصیحت فرما رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا بیٹے اپنے علم کی حد تک میں صرف ایک شخص کو جانتا ہوں جو اس دین پر قائم ہے جس پر میں تھا، وہ فلاں شخص ہے جو موصل میں رہتا ہے، اس نے صحیح دین میں کوئی تحریف نہیں کی ہے، حق اب صرف اسی کے پاس ہے۔ جب میرے مرشد کا انتقال ہو گیا تو میں موصل پہنچا اور اس شخص کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کو پوری داستان سنائی۔ میں نے اسے بتایا کہ فلاں بزرگ نے اپنی موت کے وقت مجھے آپ کی صحبت اختیار کرنے کی وصیت کی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اب صرف آپ ہی اس دین پر قائم ہیں جس پر وہ خود تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت دے دی اور میں وہاں رہنے لگا۔ میں ان کو بہترین حالت پر پایا، لیکن بدقسمتی سے میں زیادہ دنوں تک ان کی صحبت سے استفادہ نہ کر سکا۔ ان کی موت کا پروانہ بہت جلد آ گیا۔ جب ان کے انتقال کی گھڑی قریب آئی تو میں نے ان سے عرض کیا محترم آپ کا وقت موعود آ گیا ہے اور آپ میرے مسئلے سے بخوبی واقف ہیں، اب آپ کی طرف سے میرے لیے کیا وصیت ہے؟ مجھے کس کے پاس جانے کی ہدایت فرماتے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے فرمایا بیٹے بخدا مجھے معلوم نہیں کہ نصیبین کے فلاں شخص کے سوا کوئی دوسرا آدمی اس دین پر قائم ہے جس پر ہم لوگ ہیں، بس تم وہیں جاؤ اور اسی کی صحبت اختیار کرو۔ اس بزرگ کی تجہیز و تکفین کے بعد میں نصیبین والے بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں اپنے حالات اور اپنے مرشد کی ہدایات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ رہنے پر رضامندی ظاہر کی اور میں ان کے پاس مقیم ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی وقت پر قائم ہے جس پر پہلے دونوں بزرگ تھے، لیکن مجھے ان کی صحبت میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا تو میں نے ان سے کہا آپ کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے جس کے لیے میں در در کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔ اب اپنے بعد آپ مجھے کس کے پاس جانے کی ہدایت فرما رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بیٹے میری معلومات کی حد تک اب روئے زمین پر صرف ایک شخص رہ گیا ہے جو اس دین پر قائم ہے، وہ فلاں شخص ہے جو عموریہ میں رہتا ہے، میرے بعد تم اسی کے پاس چلے جانا۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق عموریہ پہنچا، تمام حالات و واقعات سے انہیں باخبر کیا اور بزرگ کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی خدمت میں قیام کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ بخدا و مذکورہ بزرگوں کے طریقے پر قائم تھے۔ میں ان کی صحبت سے مستفید ہونے لگا۔ ان کے یہاں رہتے ہوئے میں نے کچھ گائیں اور بکریاں پال لی۔ جب ان کی موت کا وقت آ پہنچا تو میں نے ان سے کہا آپ میرے معاملے سے اچھی طرح واقف ہیں، میرے بارے میں کس کو وصیت کر رہے ہیں اور مجھے کیا حکم دے رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے بخدا میرے علم کی حد تک روئے زمین پر اب ایسا کوئی شخص نہیں بچا جو اس دین پر قائم ہو جس پر ہم تھے، لیکن وہ وقت قریب آ گیا ہے جب سرزمین عرب میں ایک نبی دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث ہوگا، پھر وہ اپنے وطن سے کھجوروں والے زمین کی طرف ہجرت کرے گا جو حرتین کے درمیان واقع ہے۔ اس کی چند واضح نشانیاں ہیں، وہ ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر ہو سکے تو تم اسی علاقے میں چلے جاؤ۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ دنوں تک میں عموریہ میں مقیم رہا۔ ایک دن ادھر سے کچھ عرب تاجروں کا گزر ہوا جو قبیلے بنی کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے اپنے ساتھ عرب لیتے چلو تو میں تمہیں اپنی ساری گائیں اور بکریاں دے دوں گا۔ وہ تیار ہو گئے اور میں نے اپنے جانور ان کے حوالے کر دیے۔ جب قافلہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع ایک مقام وادی القریٰ پر پہنچا تو انہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب میں ایک غلام کی حیثیت سے اس کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد بنو قریظہ کا ایک یہودی اس کے یہاں آیا اور مجھے خرید کر اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ میں نے وہاں کھجوروں کے پیڑ دیکھے جن کا ذکر عموریہ والے بزرگ نے کیا تھا۔
اس کی بیان کردہ علامتوں کی مدد سے میں نے مدینے کو پہچان لیا۔ میں نے اپنے نئے یہودی آقا کے ساتھ مدینے میں رہنے لگا۔ اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے ہی میں تھے اور اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اس دوران اپنی غلامی کی مصروفیات کے سبب ان کے متعلق کچھ معلومات نہیں حاصل کر سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ ایک روز میں اپنے آقا کے باغ میں ایک کھجور پر چڑھا ہوا کچھ کام کر رہا تھا۔ میرا آقا اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اتنے میں اس کے قبیلے کا کوئی شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ بنو قیلہ کو ہلاک کرے۔ وہ شخص قباء میں ایک شخص کے گرد جمع ہے جو آج ہی مکے سے ان کے یہاں پہنچا ہے اور خود کو نبی بتا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اوپر بخار کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے آقا کے اوپر گر پڑوں گا۔ میں جلدی جلدی درخت سے اترا اور اس آدمی سے پوچھنے لگا، ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا وہ بات مجھے دوبارہ بتا دو۔ اس پر میرے آقا غضبناک ہو گیا اور اس نے مجھے ایک گھونسا مار کر کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ چلو جا کر اپنا کام کرو۔ شام کو کچھ کھجوریں ساتھ لے کر جو میں نے جمع کر رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامگاہ کی طرف روانہ ہوا اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں اور آپ کے کچھ غریب الوطن اور ضرورت مند ساتھی ہیں۔ یہ صدقے کی تھوڑی سی کھجوریں ہیں، میرے خیال میں آپ لوگ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کھاؤ، مگر خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، یہ پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد میں واپس چلا آیا اور پھر کھجوریں جمع کرتا رہا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینے آئے تو میں نے دوبارہ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اس روز میں نے دیکھا کہ آپ نے صدقے کی کھجوریں نہیں کھائی، اس لیے آج یہ تھوڑی سی کھجوریں ہدیتاً خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے ان کھجوروں میں سے خود بھی کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی شریک کیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری بار جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بقیع میں تشریف فرما تھے۔ وہاں آپ اپنے کسی صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کے جسم پر 2 چادریں تھیں۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گیا کہ شاید میں وہ خاتم نبوت دیکھ سکوں جس کو عاموریہ میں میرے مرشد نے بتایا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو میرے مقصد سمجھ گئے اور پشت پر سے چادر سرکا دی۔ میں نے خاتم نبوت کو دیکھا، اسے پہچانا اور جھک کر اسے بے ساختہ چومنے لگا۔ اس وقت میری آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اور میں نے اپنی پوری داستان بیان کر دی، جس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس بات سے زیادہ خوش ہوئے کہ آپ کے اصحاب نے میری زبان سے میری تلاش حق کی داستان سن لی۔ ان لوگوں نے بھی اس پر انتہائی حیرت و استعجاب کا اظہار کیا اور بے حد مسرور ہوئے۔ سلام ہو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جس روز وہ تلاش حق کی راہ میں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور سلام ہو ان پر جس روز وہ حق سے آگاہ ہوئے، اور سلام ہو ان پر جس روز وہ مرے اور جس روز زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔